ناخن ٹوٹ جائے تو صدقہ دینا کیوں ضروری ہے؟ ناخن خطرناک جسمانی بیماری، نظر بد اور جادو وغیرہ کی وجہ سے بھی ٹوٹ جاتا ہے، لہٰذا جب بھی ناخن ٹوٹے تو صدقہ لازمی دیا کریں اور ذکر و اذکار کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگا کریں۔ کس عورت کا سب سے اچھا زیور کہا گیا ہے؟ درست جواب ہے حیا کو۔ اکثر لوگ اپنی اپنی جوتیوں کو بغرض حفاظت مسجد کے اندر لے جا کر اپنے قریب یا کسی گوشہ میں رکھتے ہیں، یہ جائز ہے یا نہیں؟ امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ فتاوی رضویہ 10ویں جلد کے صفحہ نمبر 134 پر فرماتے ہیں کہ جوتے جن میں نجاست نہ ہو اگر کسی گوشہ میں رکھ دیے جائیں یا اپنے پاؤں کے پاس رکھ دیے جائیں تو حرج نہیں، مگر سامنے نہ ہو کہ سامنے کی طرف رحمت الہی متوجہ ہوتی ہے، دہنی طرف بھی نہ رکھے جائے کہ ادھر ملائکہ ہے، اور بائیں طرف اگر نمازی ہو تو تب اس طرف بھی نہ رکھے جائیں۔ ہاں اگر بائیں طرف دیوار وغیرہ ہو تو اب رکھنے میں حرج نہیں ہے۔ حضور نے اپنی والدہ کا دودھ کتنے روز تک پیا؟ درست جواب ہے 4 روز تک۔ سب سے غنی انسان کون ہوتا ہے؟ درست جواب ہے حافظ قرآن۔ رمضان المبارک کے کتنے روزے رکھنے والے کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ حضرت ابو ہریرہ سے روایات ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کا روزہ رکھا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث مبارکہ میں روزہ رکھنے اور رمضان المبارک میں قیام کرنے کے ساتھ ایمان اور احتساب کی شرط لگا دی، یعنی اس حالت میں رمضان المبارک کے روزے رکھیں اور راتوں کو قیام کریں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نام سے ثابت شدہ سب چیزوں کی تصدیق کریں اور فرضیت صوم کا اعتقاد بھی رکھیں تو اس کو ایمان کا روزہ کہا جائے گا۔ احتساب کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طلب ثواب کے لیے یا اس کے اخلاص کی وجہ سے روزہ رکھا اور روزے کی حالت میں صبر کا مظاہرہ اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہا۔ جو آدمی ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے اور رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرتا ہے تو اس کے تمام صغائر معاف کر دیے جاتے ہیں اور کبائر کی معافی کی امید اور رکھی جاتی ہے، یا کبائر کا بوجھ ہلکا بھی ہو سکتا ہے۔ ایک روایات میں یہ الفاظ بھی ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ ان لوگوں کو صدقات و خیرات دینا افضل ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ صدقات و خیرات ان غریب علماء، طلباء، مدرسین اور دین کی خدمت کرنے والوں کو دینا افضل ہے جنہوں نے اپنی زندگیاں خدمت دین کے لیے وقف کر دی ہیں۔ اگر ان کی خدمت نہ کی گئی اور یہ طلب و معاش کے لیے مجبوراً مشغول ہو جائے تو دین اسلام کا سخت نقصان ہو جائے گا۔ ہم نے سنا ہے کہ رات کو سوتے وقت سرما لگانا سنت ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ الرحمہ
مشکوہ شریف کی شرح مرات المناج چھٹی جلد کے صفحہ نمبر 180 پر فرماتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ رات کو سوتے وقت سرما لگائیں۔ دن میں سرما لگانا جمعہ کی نماز کے لیے، عیدین کے لیے سنت ہے، یوں ہی عاشورہ کے دن اور روزانہ شب کو سنت ہے۔ چوری کی بجلی استعمال کرنا کیسا ہے؟ چوری کی بجلی سے گلیاں اور روڈ وغیرہ سجانا، چراغاں کرنا ناجائز و حرام ہے۔ عید میلاد کی خوشی میں کنڈے کے ذریعے بجلی چوری کر کے چراغاں نہیں کرنا چاہیے، بلکہ قانونی طور پر بجلی فراہم کرنے والے ادارے کو بل ادا کر کے چراغاں کرنا چاہیے۔ صرف عید میلاد ہی نہیں بلکہ کسی اور موقع مثلاً شادی کی تقریبات یا فیکٹری، کارخانہ، دکان اور گھر وغیرہ کے لیے بجلی چوری کرنا بھی ناجائز و حرام ہے۔ جس نے کبھی ایسا کام کر لیا ہے تو وہ یہ بھی کرے اور جتنی بجلی چوری کی ہے حساب لگا کر متعلقہ ادارے کو اتنا بل ادا کرے۔ گھوڑے کا پسینہ کپڑوں پر لگ جائے تو کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ اصول ذہن میں رکھیے کہ جس جانور کا جوٹھا پاک ہوتا ہے اس کا پسینہ اور تھوک بھی پاک ہوتا ہے، اور جس کا جوٹھا ناپاک ہوتا ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہوتا ہے۔ گھوڑے کا جوٹھا پاک ہے تو اس کا پسینہ بھی پاک ہے۔ اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے تو ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز میں عورت کے بال نظر آ رہے ہوں تو کیا عورت کی نماز ہو جائے گی؟ عورت کے بال اعضائے سطر میں سے ہیں، عورت پر ان کا پردہ فرض ہے، اور اعضائے سطر میں سے کوئی عضو حالت نماز میں ظاہر ہو تو نماز درست ہونے یا نہ ہونے میں اس کی چوتھائی کا اعتبار ہے، لہذا چوتھائی سے کم بال کھلے ہوئے ہوں تو نماز ہو جائے گی، اور اگر چوتھائی یا اس سے زیادہ مقدار میں بال کھلے ہوئے ہیں یا چادر دوپٹہ باریک ہونے کی وجہ سے چوتھائی کی مقدار بالوں کی رنگت ظاہر ہو رہی ہے تو اس بنا پر نماز نہ ہونے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت یہ ہے کہ اگر عورت نے نماز ہی اس حالت میں شروع کی کہ اس قدر بال کھلے ہوئے تھے یا ان کی رنگت ظاہر ہو رہی تھی تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ حالت نماز شروع ہونے کے بعد پیدا ہوئی اور عورت نے اسی حالت میں کوئی رکن ادا کر لیا یا ایک رکن یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار گزر گئی تو نماز فاسد ہو گئی، اور اگر ایک رکن کی مدت گزرنے سے پہلے ہی بال چھپا لیے تو نماز ہو گئی۔ یاد رہے کہ یہ تفصیل چوتھائی کی مقدار بلا قصد کھل جانے کی صورت میں ہے۔ اگر کوئی عورت قصداً حالت نماز میں چوتھائی کی مقدار بال کھولے تو فوراً نماز فاسد ہو جائے گی، اگرچہ یہ ایک رکن کی مقدار تاخیر نہ ہوگی۔ ایک اہم بات، عورت کے اعضائے سطر میں سر اور سر سے جو بال لٹک رہے ہوتے ہیں یہ دو الگ الگ عضو کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سر کی تعریف یہ ہے کہ پیشانی سے اوپر جہاں سے آدھ تا بال اگنا شروع ہوتے ہیں۔ مسجد کے اندر سوال کرنا اپنے یا غیر کے واسطے، اس کے علاوہ سوال کرنے والے کو مسجد میں جواب دینا جائز ہے یا نہیں؟ احمد یار خان محدث بریلوی علیہ الرحمہ فرماتے ہیں، جو مسجد میں غل مچا دیتے ہیں، نمازیوں کی نماز میں خلل ڈالتے ہیں، لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے صفوں میں پھرتے ہیں، مطلقاً حرام ہے، اپنے لیے مانگے یا خواہ دوسروں کے لیے، اور اگر یہ باتیں نہ ہوں تب بھی اپنے لیے مسجد میں بھیک مانگنا منع ہے۔ عنوانہ دین نے فرمایا ہے، جو مسجد کے سائل کو 1 پیسہ دے وہ 70 پیسہ راہ خدا میں
اور دے دے کہ اس پیسے کے گناہ کا کفارہ ہو۔ کسی دوسرے کی امداد کو کہنا یا کسی دینی کام کے لیے چندہ کرنا جس میں نہ غمل شور ہو، نہ گردن پھلانگنا، نہ کسی کی نماز میں خلل آئے، تو یہ بلا شبہ جائز بلکہ یہ سنت ہے، ثابت ہے۔ اور بے سوال کسی محتاج کو دینا بہت خوب، اور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے ثابت ہے۔ دوران نماز آنکھیں بند رکھنا کیسا ہے؟ نماز میں آنکھیں بند رکھنا مکروہ تہذیبی ہے، البتہ اگر آنکھیں بند رکھنے سے نماز میں خشوع و خضوع زیادہ آتا ہے تو اب نماز میں آنکھیں بند رکھنا بہتر ہے، جیسا کہ در مختار کتاب الصلاۃ جلد 102 صفحہ نمبر 499 مطبوعہ دارالمعارفتہ بیروت میں ہے۔ نماز میں آنکھیں بند رکھنا مکروہ ہے، مگر جب کھلی رہنے میں خشوع نہ ہوتا ہو تو بند کرنے میں حرج نہیں۔ ماہ رمضان میں انجیکشن لگوانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ ماہ رمضان المبارک میں روزے کے ساتھ گوشت میں انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اگر ناڑ میں انجیکشن لگوائیں گے تو خون کی مقدار نیچے کی طرف ہوگی، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اقامت میں کب کھڑا ہونا سنت ہے؟ اس کی 3 صورتیں ہیں۔ نمبر 1، امام اگر مصلی پر موجود ہو تو نمازی اس وقت کھڑے ہوں جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے۔ نمبر 2، امام مصلی پر موجود نہ ہو بلکہ حجرہ میں ہو اور وہاں سے نکل کر محراب کی طرف آئے تو قوم کو چاہیے کہ جب امام کو دیکھیں تب کھڑے ہوں۔ نمبر 3، امام مقتدیوں کے پیچھے سے آئے تو جس صف سے امام گزرے وہ صف والے کھڑے ہو جائیں۔ ہمارے یہاں عموماً امام صاحب مصلی پر آ کر پہلے سے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسی صورت میں حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح یا قد قامت الصلاۃ پر کھڑا ہونا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم الرضوان سنت ہے، جبکہ اقامت کے شروع میں کھڑا ہونا علماء امت کے نزدیک بلا اتفاق مکروہ ہے۔ کیا غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ نہیں پڑھیں گے تو پاک نہیں ہوں گے۔ یہ بات من گھڑت ہے کہ جب تک کلمہ نہیں پڑھیں گے پاک نہیں ہوں گے۔ غسل کرتے وقت کلمہ پڑھنا ضروری نہیں۔ ویسے بھی غسل کرتے وقت برہنہ جسم کسی بھی قسم کا ذکر نہ کیا جائے۔ چھپکلی اگر جسم پر گر جائے تو کیا نہانا ضروری ہے؟ چھپکلی اگر جسم پر گر جائے تو جسم ناپاک نہیں ہوتا، اور اگر کپڑوں پر گر جائے تو کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے، لہٰذا نہانا ضروری نہیں ہے۔